السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ مزید خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی خصوصیات بھی کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات بتائی حضرت عیسیٰ کی، اور یہاں مزید خصوصیات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھائے گا اس کو، تعلیم دے گا اس کو کتاب کی، حکمت کی، اور تورات کی اور انجیل کی۔ بعض مفسرین کے نزدیک کتاب سے مراد حضرت عیسیٰ کی لکھائی ہے کہ وہ لکھتے بہت خوبصورت تھے، جب وہ لکھتے تھے تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اور دوسرا کتاب سے مراد تورات اور انجیل کی بھی تعلیم ہے۔ اور دوسرے معنی جو الکتاب سے یہاں لیے جاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے کہ جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دی جائے گی، یا قرآن اور سنت بھی پڑھایا جائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں تو عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالمگیر ہیں، ان کی تعلیمات تمام دنیا کے لیے ہیں، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج بھی ہیں، اور روز محشر تک جتنے بھی ادوار آئیں گے یا جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے وہ نبی ہیں اور نبی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اب اس سے آگے جو ہے اللہ رب العزت انہی کی زبانی ان کی کچھ معجزات جو اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، تو اسی طرح کچھ معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے، اور وہ انہی معجزات کا ذکر اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ انی قد جیتکم بآیات من ربکم، بے شک میں قد البتہ تحقیق جیتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بآیات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ انی یہ کہ اخلق میں بناتا ہوں واسطے تمہارے من الطین مٹی سے، یعنی تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، گیلی مٹی سے کیا بناتے ہیں؟ کہیئۃ الطیر، مانے صورت، یا طیر کہتے ہیں پرندے کو، پرندے کی شکل یا صورت بناتا ہوں۔ فانفخ پس پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پس ہو جاتا ہے، طیرم پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کہ میں تو ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ نے اس پھونک میں اتنی تاثیر ڈال دیتے ہیں، اتنا اثر ڈال دیتے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ اب دوسری کیا خصوصیات ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں اکمہ پیدائشی اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ والابراسا، اور کوڑی کو بھی، جس کے جسم پر ایسی بیماری ہے جو خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ کے حکم سے میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور خبر دیتا ہوں میں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ساتھ اس کے تاکلون تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، یعنی جو تم کھا کر آئے ہو، میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تم نے کیا کھایا ہے، اور کیا تم اب چھوڑ کر آئے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے واسطے تمہارے، اگر تم ایمان والے ہو، تم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو، تو ان سارے معجزات کو دیکھ کر تمہارے ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے۔ لیکن ماننے والوں کے لیے تو
ایک نشانی کافی ہے، اور جو نہ مانے ان کے لیے تو کوئی جتنی بھی ان کو نشانیاں بتا دیں ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور بنی اسرائیل بھی کچھ اسی طرح کے عقائد کے حامل ہو گئے تھے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ مصدق علی ما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ و مصدق علی، اور سچا کرنے والا ہوں واسطے تمہارے بین یدہی جو میرے آگے ہے، جو میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات سے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں کہ اس میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی آسمانی کتاب ہے اور اللہ کے احکام اس کی ہے، میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي، اور تاکہ حلال کروں واسطے تمہارے بعض وہ جو کہ حرمہ حرام کی گئی تم پر، علیکم اوپر تمہارے، وجیتکم اور میں لایا ہوں واسطے تمہارے، بآیت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، وآطیعون اور میری اطاعت کرو، کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہارے ان کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو جائے۔ اور تم اللہ نے جو نبی بھیجے، جو آسمانی کتابیں بھیجی، نبیوں کی زبان سے وہ جو کہلوا رہی ہیں، جو تعلیم تمہیں نبی دے رہے ہیں اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اور وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ میں تمہیں ہر وہ چیز بتاؤں گا جو اللہ نے جس کو حلال قرار دیا، کیونکہ بنی اسرائیل نے کچھ خام خواہ کی چیزیں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، جبکہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ یہاں حرام سے مراد یہ چوری، زنا، ڈاکہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا تو ہر نبی کے دور میں یہ چیزیں حرام تھیں اور وہ حرام ہیں، لیکن جو کچھ خاص کھانے پینے کی چیز فار ایگزامپل انہوں نے اپنے اوپر خام خواہ میں حلال حرام کر کے رکھی ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ جو میرے سے پہلے کتاب تورات تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو حلال جانو، میں اللہ کی طرف سے نشانیاں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میری آتی ہوں، میرا کہنا مانو، اگر اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی ایک سیدھا راستہ ہے، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانو، اور جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے نبی بھیجے تمہاری اصلاح کے لیے، اللہ نے نبیوں پر کتابیں اتاری اس میں اپنے احکام دیے، اور تم اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہو تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو اللہ نے عبادت کہ اللہ نے عبادت جس طرح کرنے کا حکم دیا اسی طرح کرو، کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر تم اللہ رب العزت کو پالو گے، جو اللہ رب العزت سے تمہیں جا کر ملا دے گا۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ کفر کرتے ہیں۔ تو نصارہ کے عقائد میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا کن وہ فیکون ہو گئے۔ تو یہاں ان کی اصلاح کرنا مقصود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، اللہ تو میرا بھی رب ہے، اور وہی ایک رب ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر ہم نے اس کو پانا ہے، اور اسی کا بتایا ہوا طریقہ ایسا ہے جس پر چل کر ہم اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کی معرفت کو پا سکتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی جب ان کو بتائے تو وہاں زور کس بات پر تھا؟ بِإِذْنِ اللہ، کہ جو کچھ بھی میں اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، تو وہ میرے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہ کام
ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا کفر جو تھا وہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے چند اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر کو، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح سے ہٹایا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کر رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ ہم ایک جماعت بن کر اپنے اللہ کے کام کو آگے پھیلائیں۔ قال من انصاری الی اللہ، کہا کون مددگار ہے، کون مدد دینے والا ہے مجھ کو، الی اللہ طرف اللہ کے۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم مدد دینے والے ہیں اللہ کے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ پر، واشہد، اور تو گواہ ہے، بأننا، بے شک ہم مسلمون، فرما بردار ہیں۔ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو اعزاز دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں، یہ ان کے اعزاز ہے کہ ان کو انصار اللہ ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اور حواری جو ہے، حواری مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں، ساتھیوں کو کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ حواری وہ لوگ تھے جن کے دل صاف تھے، بعض کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہننے والے تھے، دھوبی کا کام کرتے تھے، واللہ علم۔ اور انصار جو ہے وہ لفظ نصر سے نکلا ہے، اور انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ تو حواری یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تم گواہ رہنا، اور ہم اللہ کے دین کو پھیلانے میں تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ہیلپر بن جائیں گے، تاکہ لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح ہو سکے اور وہ صراط مستقیم پر چلیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی کو اپنا رب مانیں اور اسی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔